ہاں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ان کے غلام تھے، ان کو حکم دیا کہ تم تراویح پڑھاؤ، ان کے پیچھے خود پڑھتی تھیں وہ، تو ایسا کوئی حرج نہیں اس میں۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بتاؤں کہ اگر آپ کے یہاں حافظ نہیں ملتے ہیں، بہت سارے لوگ بیچارے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن ہم کیسے پڑھیں؟ اسلام نے آسانی دی ہے، نفل نمازیں قرآن دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لکڑی کا ایک ایسا بنوا لیں اپنے جو امام صاحب ہیں، اور قرآن کو مطلب یہ ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھیں، سنائیں سب کو، اور رکوع کے وقت قرآن رکھ دیں، پھر رکوع کریں، سجدہ ادا کر کے پھر قرآن کو اٹھا کر کے پھر آگے پڑھتے رہیں۔ تو اس طرح آپ قرآن سن لیں گے، پورا نہ بھی سنیں، پورا قرآن سنانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن جتنا بھی ہو سکے ایک ایک صفحہ، دو صفحہ، جو آپ برداشت کر سکیں، جبر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اتنے حد تک آپ پڑھیں۔ افطاری کے لیے اعلان کرنا کیسا ہے شیخ؟ افطاری کے لیے اعلان نہیں، افطاری کے لیے اذان ہے، اذان کہیں اور افطاری کریں۔ اصل میں ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو احتیاطاً 2 منٹ لیٹ سے افطار کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں وقت ہوتے ہی افطار کر دیتے ہیں، تو یہ ایک 2 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، اس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ نہیں، وہ ایسی غلط بات ہے، احتیاط کچھ نہیں، دن ڈوب گیا، اور یہ سب اصل میں کیا ہے؟ انہی شیطانی اختلافات کے نتیجے ہیں۔ ایک ٹانگ ہماری الگ رہے، مرغے کی ایک ٹانگ، غلط بات ہے۔ اعلان نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ اذان دینا ہے، اعلان کرنا غلط ہے۔ مقتدی کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ جمعہ کی مسجد میں مردوں سے جگہ پھل ہو جاتی ہے، مسجد کے پیچھے کسی دوسرے گھر پہ، الگ گھر پہ، چھت پہ عورتیں اگر جمعہ اسی خطبہ کو سننے کے بعد اسی امام کے پیچھے اسی آواز سے نماز کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ انقطاع صف کا ہوتا ہے، اور مسجد کے حکم کا ہوتا ہے۔ وہ گھر مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر وہ باؤنڈری ہے مسجد کی اور اس میں دیوار ہے اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب وہ دوسرے گھر میں، اور پھر یہاں کے ہم لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، تو یہ تو پھر اپنے اپنے گھروں میں جماعت قائم ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ دو اذان کا ثبوت صرف رمضان ہی میں نہیں ہے، سال ہر سال ہے۔ حرم میں آپ لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اذان جو ہے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے ہوتی ہے، فجر کی اذان بعد میں ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، وہ تہجد کی اذان ہے۔ تو اس طرح کی اگر سحری کے لیے مثال کے طور پر 3 ساڑھے 3 بجے، 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ، اگر یہ ہمیشہ ہونی چاہیے۔ تہجد کی اذان اگر نہیں ہوتی ہے تو ضرورت نہیں کہ آپ صرف رمضان میں کریں، ہمیشہ کریں، نہیں تو خامخواہ کا فتنہ ہوگا۔ اس لیے وہی ایک اذان سحری فجر کی، جو سحری جس سے بند ہو جاتی ہے، بس وہ کافی ہے۔ بغیر نیت دل میں سوچے آپ 10 دفعہ نہا لو، وضو بنا لو، نماز وضو نہیں ہوتا، وضو ہوتا نہیں ہے، وضو بنایا جاتا ہے۔ تو جب بنائیں گے تو اس کی پرکریا یوں ہوگی کہ سب سے پہلے دل کا ارادہ کریں گے، پاک پانی لیں گے یا نل میں پانی آ رہا ہے، اور پھر بسم اللہ کہیں گے، اور دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کوہنیوں تک، یہ گٹوں کلائیوں تک دھلیں گے، اس کے بعد 3 دفعہ، اس کے بعد کلی کا پانی لیں گے، مسواک کریں گے، اگر مسواک نہیں تو انگلی سے 3 دفعہ کلی کریں گے، 3 دفعہ پانی نیا لے کے ناک میں، پھر اس کو صاف کریں گے، پھر پانی لے کر کے یہاں سے لے کر کے پورا چہرہ یا ٹھڈی تک پورا دھلیں گے۔ داڑھی ہے تو اس کو تر کریں گے، آپ کا تو تر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ویسے تر ہو جائے گا، ہے نہیں؟ ہاں، داڑھی رکھیے اب تب تو پوتے نواسے ہو گیا انشاءاللہ۔ تو اس کو تر کیجئے، داڑھی کو خلال کیجئے، اور یہ چہرہ ہو گیا۔ پھر داہنے ہاتھ کو یہاں سے دھلیے، پھر 3 دفعہ، 1 دفعہ فرض ہے، 2 دفعہ بھی کافی، 1 دفعہ بھی کافی ہے، 2 دفعہ بھی کافی ہے، اور 3 دفعہ یہ بھی مستحب ہے۔ 3 دفعہ سے زیادہ دھلو گے تو یہ اسراف میں آئے گا، یہ فضول خرچی، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو 3 دفعہ یہ داہنا ہاتھ، 3 دفعہ بایاں ہاتھ، اور اس کے بعد میں سر پہ مسح کرنا، یعنی آپ جو ہے پورے سر کا یہاں سے لے کر ہاتھ یہاں تک، پیچھے گدی تک لائیں،
پھر پیچھے سے لا کر کے یوں، تو اس طرح سے آپ کا یہ ہوا. پھر کانوں کا مسح یوں کر کے، یہ جو اندر راستے ہیں نشان ہیں کرتے ہوئے، پھر انگوٹھے سے آپ یوں مسح کریں. صرف کان میں ایسے کرتے ہیں، کر لیے. نہیں کان میں ایسے نہیں کرنا، کان میں پانی ایک ہی پانی، بہت ہی پانی سے، کیونکہ انگوٹھے تو بچے ہیں نا. ہم حناف میں نہیں ہیں بھائی، ہم یہاں حناف کا طریقہ نہیں بتا رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہے ہیں. غلط بات ہے. ہاں چلو چلو. ہاں یہ ہو گیا آپ کا مسح. پھر داہنا پیر ٹخنوں تک دھلیے، پھر بایاں پیر ٹخنوں تک، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ. اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پہلی غلطی ہمارے ایریا میں کرتے ہیں شیخ، ہمارے علاقے میں کرتے ہیں بزرگان، کہ مسا کرتے ہیں اس وقت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایسا نہیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ صحیح، آپ نے بڑا اچھا یہ ملاحظہ بتایا. وضو کرنے کی کوئی دعا ثابت سوائے بسم اللہ کے، اور اخیر میں جب وضو مکمل ہو جائے اس کے کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کے اور کوئی دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے یا درسوں میں بیان کرتے ہیں. کلی کرنے کی دعا، ناک میں پانی ڈالنے کی دعا، مسح کرنے کی دعا، داہنے پیر کی دعا، یہ فضول غلط بات ہے. شیخ ایک غلطی اور کرتے ہیں وضو ہاں کرتے بیٹا ہوئے. آپ کچھ کہہ رہے تھے بیٹا. وضو میں ایک غلطی اور کرتے ہیں شیخ، ہاں کہ ٹیوب ویل میں جب وضو کرنا ہوتا ہے دونوں پیر کو تھوڑا دھل لیے اور دونوں پیر کو ایک دوسرے میں رگڑ لیے اور پھر دونوں پیر کو دھلے. نہیں غلط ہے یہ. آرام سے پورے دونوں پیروں کو دھولیے. جی. عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کا خیمہ یا ان کا جو جگہ ان کی مردوں سے الگ، اور کوئی نہ کوئی محرم ہو ان کے ساتھ. محرم ہو، محرم مطلب باپ ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. تو وہ گھر کر سکتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ عورتیں گھر میں شیخ ایک سوال اور ہے. مغرب میں ایک شخص اس وقت پہنچا جب 2 رکعت ہو چکی تھی، آخری رکعت میں آ کر وہ شامل ہوا، اب وہ اپنی نماز کیسے پوری کرے گا؟ اللہ جزائے خیر دے. اس کو گویا 1 رکعت ملی، آخری رکعت. جب امام سلام پھیر دے گا تو وہ جب کھڑا ہوگا تو وہ اس کی دوسری رکعت، وہ اس کی کیا ہوگی؟ دوسری رکعت ہوگی. تو اس طرح سے وہ گویا کی پہلی پڑھ چکا ہے، پھر یہ 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ کر تشہد پڑھ کر پھر اپنی آخری رکعت جیسے پڑھتا تھا وہ اس طرح سے کھڑا ہو کر کے آخری تیسری رکعت پڑھ کر کے اور سلام پھیر دے. پنچایتی میں لوگ جو بیٹھتے ہیں مکھیا سے لے کر سرپنچ، تو اس میں جو جرمانہ کے رقم ہے وہ مسجد میں دے دیا جاتا ہے کچھ، تو جرمانہ کے رقم کو مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ اب وہ جرمانے کی رقم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسجد ہی سب سے بہترین مصرف ہے، اس کا جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مسجد کی توسیع میں، مسجد کو کیا کہتے ہیں بنانے میں، زمین خریدنے میں، یا جس کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اعتکاف کرتی ہیں جو بدعت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ ایک صاحب کا سوال ہے کہ ان کے دروازے کے سامنے ایک قبر ہے جس پر جانور انسان کوئی بھی چڑھ جاتا ہے، احتیاط نہیں ہو پاتی ہے، تو کیا اس قبر کو منتقل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس قبر کو احتراماً، اس ایسی قبر کو اٹھا کر مٹی نکال کر، اوپر کی نیچے کی جو مٹی ہے قبر کی جہاں ہڈی وغیرہ ہوگی، اس کو احترام سے بوریے میں پلاسٹک کے بھر کر قبرستان میں لے جا کے اسے دفن کرتے ہیں. یہی اس کا بہترین. اسی طرح بعض لوگ مسجد کے اندر، پہلے زمانے کے لوگ صحن میں دفن کر دیا کرتے تھے، یہ بھی غلط ہے. ایسی مسجد جس میں قبر ہو
جس کے صحن میں باؤنڈری میں اس میں نماز نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ ایسے قبر کو 1 ہو 2 ہو 3 ہو اوپر سے ہٹا کے اندر کی مٹی کو پولیتھین میں ڈال کر بھر کر حتی الامکان اور لے جا کے قبرستان میں کھود کر اس کو وہیں دفن کر دیں۔ رفع یدین کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ جب کرتے تو 3 روایتیں آتی ہیں کہ کان یرفع الی اذنیہ، اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے، ہے نا، پھر ایک کندھوں الی حذو منکبہ، اپنے دونوں کندھوں کے مقابلے میں اٹھاتے تھے، اور ایک یہ کیا کہتے ہیں کانوں کی لو تک۔ تو یوں اور یوں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں وہ غلط ہے، اور بعض لوگ ایسے کان چھوتے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اللہ کی۔ ہاں اس کے بالمقابل ہاتھ کو، یہ ہاتھ کی آخری حدیں یہاں تک آپ ہاتھوں کو اٹھائیں تو یہ کانوں کی لو بھی ہو گئی اور کندھے کے بالمقابل بھی اور برابر ہے۔ ہاں وہ کان نہیں چھونا چاہیے، وہ غلط ہے۔ کیسے؟ یہی تک اٹھاتا ہے، ہاں یہی تک اٹھاتا ہے۔ ہاں یہی اٹھاتے ہیں، غلط ہے، غلط ہے، ہاں غلط ہے، غلط ہے، یہ ایک سوال ہے شیخ کہ ہاں غلط ہے، غلط ہے۔ مخنث جن کو عام زبانوں میں ہجڑے بولتے ہیں، تو ان میں کچھ لوگ ہجڑے ہیں لیکن کچھ مرد کی علامت ہوتی ہے، وہ مرد کے لباس پہنتے ہیں، اور کچھ ہجڑے ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے لباس پہنتے ہیں اور عورتوں کے بھیس میں رہتی ہیں۔ تو ایسے مرد ہجڑے اور عورت ہجڑوں میں شادی جائز ہے یا نہیں شریعت میں؟ نہیں ان سے شادی جائز نہیں ہے، اور اگر وہ عورتوں میں رہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں وہ رہیں گی۔ اگر کوئی ایسا مخنث ہے جو مردوں کے ساتھ رہتا ہے لیکن وہ بیچارہ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ایماندار ہے، نماز پڑھتا ہے، پرہیزگار، تو مردوں کے ساتھ رہے گا، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن شادی بیاہ کے لائق چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں رکھا ہے، اس لیے ان سے شادی جائز اور درست نہیں ہے۔ جی بھائی نے پوچھا قضا نماز میں کیا سنتوں کی بھی قضا ہوگی یا صرف فرض کی قضا ہوگی؟ فجر کے علاوہ کسی بھی سنت کی قضا نہیں ہوگی، صرف فرض کی قضا۔ اب بھائی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ چلہ کاٹنا کہتا ہے 3 دن 4 دن، مطلب 40 دن، یہ جو بتا رہے ہیں کیا؟ اب یہاں تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اگر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ تمام سب نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب صوفی لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان بیچاروں کو صحیح دین، صحیح عقیدے کا پتہ نہیں ہے، یہ جو تبلیغی جماعت کی بات کر رہے ہیں، ان میں کئی گمراہیاں ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ تو بدعقیدگیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، اور بہرحال پرہیز کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں ڈرو، یعنی جس کا ایمان سچا ہو، اس کا قول سچا ہو، اس کا عمل سچا ہو، اس کیریکٹر سچا ہو، ایسے لوگوں کی صحبت۔ جس کا ایمان ہی غلط ہے بیچاروں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو بتاتے نہیں ہیں لوگ، اور جو بتاتے ہیں ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں۔ عجیب مریض ہیں، ڈاکٹر ان کے علاج کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ دشمنی کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم کو علاج کروانے نہیں، میں مریض ہوں ہی نہیں۔ تو جو مریض ہے اور وہ کہے میں مریض نہیں ہوں، ایسے مریض کو کیا کہیں گے؟ بولو، پاگل کہیں گے، سیدھے بولو۔ جگہ نہیں ہے، ہم دوسرے جگہ بنائے، پینڈل بنائے ہیں، وہاں ایک مرد یا عالم جا کر کے اس عورت کو خطبہ دے کر کے نماز نہیں پڑھے۔ یہ سب میں یہ چور دروازے ہیں، یہ ہمارے ہیلے یہاں ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں۔ نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہیلے ہیں، چور دروازے ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہیں، ان مولوی حضرات ان غلط کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہیلے کر رہے ہیں، غلط بات ہے۔ آدھی عورتوں کو مردوں کے پیچھے کرو، آدھی عورتیں اور آدھے مرد بولو بعد میں پڑھو، 2 حصے کر دو۔ ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں،
ایک بیگ جمع کرنے کے بجائے آپ یہ بولو کہ بھائی چونکہ مسجد میں جگہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ شیخ، اگر میدان میں جگہ نہیں ہے، شیخ ایک سیکنڈ، بہت اچھا حل سنو، حل بتاتا ہوں، حل شرعی جو ہے، شرعی حل، یہ پنڈال بھر گیا، آپ نے کہا بھیا پنڈال بھر چکا ہے، لوگوں 2 جماعت ہوگی، ایک جماعت مثال کے طور پہ 7:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک، جس میں نماز بھی اور 15 منٹ کا خطبہ بھی، ختم۔ اب دوسری جماعت مثال کے طور پر 8 بجے سے لے کر کے آخر تک، 8 بجے سے لے کے ہوگی 8:30 تک، 9 بجے جو بھی ہے، بہرحال کیوں، اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، تو 2 شفٹوں میں نماز پڑھو، جیسے بارش کے دنوں میں بہت سارے شہروں میں ہوتا ہے، دونوں جماعتوں میں عورتیں مرد دونوں ساتھ، بالکل 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 ایسا کرو، آدھے مرد آدھے عورت اس جماعت میں، آدھے مرد آدھے عورت اس جماعت ٹائم چینج کرو نا بھائی، ابھی تو بادل کے زمانے میں سے دین صاف ہے۔ مولانا ٹائم چینج کر دو، بات ہی ختم ہے۔ آپ امام کیوں چینج کر رہے ہو، ورنہ ٹائم چینج کرو نا، ٹائم چینج کرو، کیا وہی ایک ہی امام 2 مرتبہ خطبہ دیں گے کیا؟ نہیں، دوسرا امام، دوسرا امام آئیں گے؟ ہاں، اور اگر نہیں ہے کوئی تو وہی پڑھائے، وہی خطبہ دے، تو کیا مشکل ہے؟ تو 2 مرتبہ تو اللہ کے نبی، ارے بھائی ڈبل آپ جماعت کروا سکتے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں سوری، حضرت معاذ ابن جبل قبا کی ادھر قبلتین میں نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر وہاں سے آ کر کے ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک ہی امام مقتدی وہاں فرض پڑھ کے امام کے پیچھے آ رہا ہے، اور یہاں لوگوں کو کیا کہتے ہیں فرض پڑھا رہا ہے، تو یہ تو جائز ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر امام ہے آپ بلا لیں، بہت سارے مولوی، یہ حضرت کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو، بیچارے بہت سارے مولوی انتظار میں رہتے ہیں، یار یہ مولوی ڈٹا ہوا صرف یہی خطبہ دیتا، یہ ہمیں موقع نہیں دیتا ہے، تو انہیں موقع دو نوجوانوں کو۔ اس زمانہ کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے 1000 عورت ہیں، وہاں جو ہے ہم مرد جا کے پڑھا لیں گے، جو 1000 مرد ہیں وہ الگ سے پڑھائیں گے، نہیں ہوگا؟ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ وضو بنا کر کے مسجد جاتے ہیں، نماز کی حالت میں جیسے جماعت چل رہی ہے، اسی حالت پر منکھی وغیرہ ہوتا ہے، اس میں پیشاب جو ایک آدھ گن ہو جاتا ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ چڈی پہننا چاہیے، اندر لنگی کے اندر یا پھر پاجامے لنگی کے اندر کوئی دوسرا چڈی کپڑا۔ پہنے وہ، تاکہ ہو بھی تو اسی چڈی میں ہو، ہاں دوسرا کپڑا ہو، چڈی ہو، جو بھی ہے، تاکہ اوپر کی لنگی میں ہاں نہ لگے، اس لیے۔ اور پھر وہ ہر وقت کے لیے وضو بنائے گا، ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم لوگ ہیں ابھی الحمدللہ، آپ ہیں بیماری سے بچے ہیں، تو آپ نے مثلا ظہر کی یا عصر کے وقت وضو بنایا، وضو نہیں ٹوٹا، تو آپ مغربی پڑھ رہے ہو اسی وضو سے، نہیں ٹوٹا آپ عشاء بھی اسی وضو سے پڑھ رہے ہو، برابر۔ لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، ان کو ہر نماز کے لیے وضو بنانا پڑے گا۔ سر ایک سوال، جیسے کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو حج تو کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، آ کے حج کرنے کے بعد گالی کیوں دیتے ہیں؟ گالی اس کا ہر بنتا ہے، گالی میں تو گناہ ہوتا ہے، تو گالی کیوں دیتا ہے؟ یہی سوال ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا، یہ تو غلط بات ہے۔ جب آدمی تو مطلب یہ ہے نا، حج جو لوگ حج نہیں کیے رہتے، پہلے ان کے پیچھے ایک شیطان رہتا ہے، اور پھر جب حج کر کے آتے ہیں تو اس کے پیچھے ڈبل انجن لگ جاتا ہے، تو ڈبل انجن کی سرکار چلتی ہے تو گالی گلوچ بکتا ہے۔ غلط ہے، غلط ہے، وہ حاجی ہو یا نمازی ہو، بالکل گناہ ہے، بالکل گناہ ہے وہ۔ اللہ انہیں ہدایت دے، آپ بڑے ہیں تو دعا کرو، اللہ آپ کو بس اب عزت کریں، بس معاف کر دیں ان کو، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کر دیں، بولو دعا ہے یہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے، ہاں، لیکن موزہ کے اوپر، موزہ پہننے کے بعد پینٹ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے یا چلے گا؟ وہ تو غلط بات ہے، وہ بھی حرام ہے۔ فولڈ نہیں، اس کو کٹ کر لو، فولڈ کرنا کیا، ٹخنا ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو۔ نہیں، مقتدی امام کے پیچھے۔ اچھا، مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، بس، ظہر میں بھی عصر میں بھی۔ لیکن اگر کوئی قل ہو اللہ وغیرہ پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، مبارک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔